بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے ہم سوشل میڈیا پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ حضرت خاتون جنت و قیامت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت جو جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو ہوئی کی خوشی میں عشرۂ فضیلت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس عشرۂ فضیلت منانے کا واحد مقصد قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کا بیان ہے۔ گفتگو کے آغاز میں آپ سب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نیت کریں ہم ادب و احترام سے اس لیکچر کو مکمل سنیں گے اور جو کچھ اس سے سیکھیں گے وہ آگے بیان کر کے نیکیاں حاصل کریں گے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہم قرآن کریم کی سورہ شورى آیت نمبر 23 کی روشنی میں مقام سیدہ فاطمۃ الزہرا جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اس آیت میں اللہ کی طرف سے واضح حکم ہے کہ اے نبی فرما دیجئے جو تبلیغ کی اس پہ کوئی اجر نہیں چاہیے مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو حکم دے رہا ہے کہ میرے رسول کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرابت دار ہیں کون جن سے محبت کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ دین کی بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کے نور سے نوازا، دوزخ کے مسافروں کو جنت کا راستہ دکھایا، کئی قسم کے خداؤں کو ماننے والوں کے دل توحید کے اجالوں سے روشن کیے، اور اس سارے سفر میں نبی جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد تکالیف کا سامنا کیا۔ لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، دیوانہ کہا، طرح طرح کے الزام لگائے، طائف کی وادیوں میں پتھر مارے، جسم لہو لہان کیا، بیت اللہ میں نماز پڑھتے اونٹ کی اوجھڑی پھینک کر قاتلانہ حملہ کیا، کئی سال سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، حتیٰ کہ وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنا ظلم مجھ پر کیا گیا اتنا کسی نبی پر نہیں کیا گیا۔ ان سب کے باوجود اللہ نے حکم دیا اے نبی فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ کچھ دیر کے لیے سوچیں، غور و فکر کریں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین نہ کرتے تو اس دنیا کا نقشہ کیا ہوتا؟ اور آپ خود اپنے بارے سوچیں، کیا آپ مسلمان ہوتے؟ کیا آپ کو وہ عزت ملتی جو اسلام نے دی ہے؟ کیا مرنے کے بعد آپ کو عزت و احترام سے یوں دفن کیا جاتا یا پھر لکڑیوں کے ڈھیر پر لاش کو جلا دیا جاتا؟ کیا آپ کبھی جنت کی بو تک سونگھ سکتے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم احسان ہے ساری امت مسلمہ پہ، جو آج ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت سے مسلمان ہیں۔ ہزاروں لاکھوں گناہ کر لیں تب بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یہ صرف اور صرف اس کلمے کی برکت ہے جو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھایا۔ ہمارے جسم کا ایک ایک بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا مقروض ہے۔ ان سب کے باوجود حکم ہوتا ہے کچھ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں مانگا گیا سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب ساری امت مسلمہ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ معلوم کرے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرض قرار دی۔ آئیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر فرض قرار دی؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر در منصور، حضرت امام قرطبی نے تفسیر قرطبی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں اس آیت کے تحت لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پہ واجب قرار دی گئی ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن سے محبت رکھنے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہیں اور علی ہیں اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ قرآن کریم میں سورہ شورى کی اس آیت سے معلوم ہوا ان چاروں سے محبت اللہ نے امت مسلمہ پہ فرض قرار دی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے اپنے دیوان میں کہا، اے اہل بیت نبوت تمہاری عظمت و شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے تمہاری محبت قرآن میں فرض قرار دی، اور جو تم پہ نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہ ہوئی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب واقعہ کربلا شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یزید ملعون کے حکم سے امام زین العابدین علیہ السلام اور خاندان نبوت کو قید کر کے دربار یزید دمشق میں کھڑا کیا گیا، تب ایک شامی آدمی کھڑا ہوا جسے معلوم نہ تھا یہ ہستیاں کون ہیں، کیونکہ یزید ملعون نے تو یہی مشہور کر رکھا تھا کہ کچھ باغی ہیں جنہیں قتل کیا گیا۔ وہ شامی آدمی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو قید میں کھڑا دیکھ کر کہنے لگا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں قتل کیا اور تم لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ تب سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس شخص نے یہ آیت سنی تو حیران ہو کر پوچھا، کیا تم وہی ہو جن کا ذکر اس آیت میں ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہم وہی اہل بیت نبوت ہیں جن سے محبت کا تقاضا اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جن سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا، افسوس ظالموں نے اس حکم الہی کا حیا نہ کیا اور انہی کے بچوں کو بھوکے پیاسے رکھ کر وطن سے دور شہید کر ڈالا۔ پیسے اور دنیا کی محبت نے یزید اور یزید کی فوج کے دل گمراہ کر دیے۔ چند روزہ اقتدار کی لالچ میں اپنے نبی کا گھرانہ اجاڑ ڈالا، اپنے نبی کے معصوم بچے قتل کر دیے، اپنے نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سچ کہا،
یہ دنیا کی محبت دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ جنہوں نے دنیا کے خاطر ظلم کا بازار گرم کیا، آج انہی بنو امیہ کے بدماشوں کی قبروں پر لوگ تھوکنا پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ آپ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے روزے پر لے جائے، دن رات وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، لوگ نوافل پڑھتے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ظالم حاکم وقت کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا، جان دے دی، اپنے بچے ذبح ہوتے دیکھے، پر دین اسلام پہ حرف نہ آنے دیا۔ اس ساری گفتگو سے سبق یہ ملا کہ اللہ سے محبت کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اہل بیت سے محبت کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی المرتضی، امام علی مقام امام حسن امام حسین سے محبت کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس فنا ہو جانے والی دنیا سے دل مت لگائیں، اس دنیا سے محبت کرنے والے ظالم جابر یزیدی حکمرانوں کا انجام مت بھولیں۔ وہ دنیا کے کتے دنیا کی محبت میں تباہ و برباد ہو گئے، اللہ رسول کا حیا نہ کیا۔ جو بھی اس دنیا سے محبت کرے گا وہ کم یا زیادہ اپنی آخرت ضرور تباہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں خاتون جنت و قیامت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، ان کے شوہر علی المرتضی علیہ السلام کے، اور ان کی اولاد امام علی مقام امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا فیضان نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔